معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس موقع پر حقوق العباد سے متعلق کچھ تفصیل عرض کرنا مقصود ہے۔ حقوق العباد میں جو نمبر 1 پر گویا کہ حق آتا ہے وہ ہے والدین کا حق۔ والدین کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کر کے جنت نصیب ہو جانا، یہ ہر اولاد کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر بھی یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے اور ان کی خدمت کیا جائے۔ تو آئیے اس موقع پر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ والدین کی جب کوئی خدمت کرتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنے پر کیا صلہ ملتا ہے، اور والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر کتنے ان کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہیں، اور والدین کے حقوق ادا کرنے پر اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم کو چند واقعات کی روشنی میں اور تاریخ کے ابواب پڑھنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ والے ہیں۔ یہ وہ تابعی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے ہیں۔ کون ایسا شخص ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے اور ایمان قبول کرے اور آپ کو دیکھنا نہ چاہے؟ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ان آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے کو دیکھوں اور دیکھ کر اپنے دل کی ٹھنڈک حاصل کر لوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر لوں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ خواہش تھی، مگر ان کی ضعیف اور نحیف والدہ تھیں جن کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی قرن سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا چاہتے تھے تو اویس قرنی کے والدہ کہتے تھے کہ بیٹا اگر آپ جائیں گے تو میری کون خدمت کرے گا؟ آپ میرے پرسان حال ہیں، آپ میری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اگر آپ جائیں گے تو میری کون خدمت کرے گا؟ اویس قرنی کو ان کی والدہ محترمہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو گویا کہ آپ نے بھی یہی پسند فرمایا کہ آپ والدہ کی خدمت کرتے رہیے، یہاں آنے سے بہتر آپ ان کی خدمت کرتے رہیے۔ اور آپ نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ فرمایا کہ آپ ان کی خدمت کرتے رہیے تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے کو ہی پسند کیا، اور مرتے دم تک ان کے والدہ کی حیات جب تک رہی اس دم تک خدمت کرتے رہے۔ اور ادھر آقا نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اویس قرنی سے تم لوگ آپ میں سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو وہ اویس قرن کے رہنے والے ہیں اور ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی شباہت کو، ان کے حلیے کو آقا نے ارشاد فرمایا۔ اگر اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تم میں سے کسی کو تو آپ ان سے دعا کرا لینا۔ صحابہ کے دل میں اشتیاق ہوا، شوق پیدا ہوا کہ آخر یہ کون اویس ہیں جن کے بارے میں آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملاقات ہو تو دعا کرا لینا۔ اللہ اکبر، کیا مقام اور کیا مرتبہ آقا نے ان کو دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تلاش کرتے رہے۔ حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ سالانہ جب بھی حج کا موسم آتا تھا تو اس وقت میں اویس قرنی حاجیوں کے پاس جہاں قافلے آتے ہیں وہاں پر جاتے تھے اور جا کر جو
جو قافلہ مقام قرن سے آتا تھا ان کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ کیا تمہارے قافلے کے اندر کوئی اویس قرنی نام کے شخص ہیں؟ تو وہ حضرت کہتے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر سال آپ کو تقریباً معمول ہو گیا تھا، اور ایک سال حضرت عمر وہی تفتیش میں تھے، تحقیق میں تھے، حج کے موسم میں گئے اس قافلے میں جہاں پر قرن کے لوگ تھے، وہاں جا کر پوچھا کیا اویس قرنی ہیں؟ تو اتفاق سے اس سال حج میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ ہو سکتا ہے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ہوگا، تو تب حضرت عمر دور سے دیکھے کہ جو ہے وہی شباہت ہے، وہی حلیہ ہے جو آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ آگے بڑھے اور معانقہ کیے اور گلے لگایا، فرمایا کہ حضرت آپ کا نام اویس قرنی ہے؟ فرمایا کہ ہاں اویس قرنی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کر لیجئے، دعا دیجئے، آپ مجھ کو دعا دیجئے۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ فرمایا حضرت عمر نے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تو دعا کرا لینا۔ حضرت اویس قرنی رونے لگے، خوشی کے مارے رونے لگے کہ آقا نے میرے مقام کو اتنا اونچا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محض والدہ کی خدمت کرتے رہنے اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہے کہ اویس قرنی کے علاوہ بھی کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انعام کا معاملہ کیا۔ اسی لیے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جہاد میں آؤں یا والدین کی خدمت کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کروں۔ اور ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم بر الوالدین، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ والدین کی خدمت کرنے کو آقا نے اچھا اسلام قرار دیا ہے، بہترین مسلمان قرار دیا ہے اس کو جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنے کا صلہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، آخرت میں تو ہے ہی۔ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے سے، جو اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں ان کو ایک صلہ دنیا کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گی۔ مثلا اگر میں اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں اور ان کی خدمت کروں تو پھر میری جو اولاد ہو جائے گی وہ اولاد بھی میری خدمت کرے گی اور میرے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گی۔ اگر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں گا تو دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ ہماری جو اولاد ہوگی وہ بھی ہماری نافرمانی کرے گی۔ بدلہ دنیا کے اندر ہی ملتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کا بدلہ، ان کی جزا دنیا کے اندر ملتی ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی سزا بھی دنیا کے اندر ملتی ہے، آخرت کے اندر تو ہے ہی۔ جو والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں ان کو اونچا مقام ملتا ہے، ان کو اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ جو والدین کی بات مان کر چلتے ہیں ان کے لیے کیسا مرتبہ ملتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے جو ہم سب جانتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں، پیران پیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی والدہ ماجدہ ان سے ایک نصیحت کیے جب وہ علم کا سفر کر رہے تھے، علم حاصل کرنے کے واسطے قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، تو والدہ ماجدہ نے ان کے پاس میں 40 اشرفیاں رکھے اور رکھ کر کہا کہ بیٹا یہ اشرفیاں، یہ مال دولت ہے تمہارے پاس، میں رکھ رہی ہوں، اور دیکھو ایک نصیحت کرتی ہوں، میری بات کو تم یاد رکھو اور کبھی میری نافرمانی نہیں کرنا، میں جو تم کو نصیحت کرتی ہوں تم اس کے اوپر عمل کرنا۔ کہا کہ دیکھو بیٹا اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ میری نصیحت ہے۔ اگر تمہاری جان بھی چلی جائے، مال لٹ جائے اور تم پٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، مگر اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے عمل سے کبھی جھوٹ والا عمل نہیں کرنا۔ چنانچہ
ماں کا فرمانبردار بچہ، والد تو نہیں تھے، ماں کا یہ فرمانبردار بچہ قافلے کے ساتھ میں نکلتا ہے، راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، ڈاکو راستہ روک دیتے ہیں۔ اس زمانے کا سفر جو ہے پیدل یا گھوڑ سوار کا سفر ہوا کرتا تھا، جانوروں پر جو ہے سوار ہو کے سفر کیا کرتے تھے۔ راستوں کے اندر قافلوں کو لوٹ لینا، پیسے ان کے جو ہے لپیٹ لینا، نکال لینا، یہ معمول تھا۔ تو چنانچہ معمول کے مطابق لٹیرے وہاں آئے، ڈاکو آئے اور ان کو روکا، اور جتنے بھی لوگ تھے قافلے کے اندر مار مار کر ان کے پاس سے پوچھ کے پیسے نکال لیے۔ اور یہ ماں کا فرمانبردار چھوٹا سا بچہ جب ان کے پاس ڈاکو آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو اس بچے نے بڑی معصومیت کے ساتھ میں یہ جواب دیا کہ میرے پاس میں 40 اشرفیاں ہیں اور یہاں پر باندھے ہوئے ہیں، میری والدہ نے یہاں پر رکھا ہے۔ تو اس ڈاکو نے کہا، اے بچے کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ تو کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ ڈاکو ہے اور پیسوں کو لے لیتے ہیں، تو اس کے باوجود پھر تم کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ماں کا فرمانبردار بچہ ہوں، میری ماں نے مجھ کو یہ نصیحت کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، لہذا میں سچ بول رہا ہوں۔ ڈاکو پر بہت بڑا اثر ہو گیا، وہ ایک ڈاکو پہ چلے گیا، دوسرے ڈاکو کو بھیجا، دوسرا بھی آیا، ایسا ہی سوال جواب ہوا، پھر تیسرا آیا، ایسا ہی سوال جواب ہوا، بلاخر ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس تک جب بات پہنچی تو وہ سردار بھی آ کر بچے سے جو ہے یہی بات پوچھا۔ تو پھر تب بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سچی بات کہی۔ اس کے بعد میں وہ سردار نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تم اتنا سچائی کے ساتھ میں کہہ رہے ہو؟ تم اگر چھپا لیتے اور کہتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم تم کو چھوڑ دیتے بچہ ہونے کی وجہ سے، لیکن کیا ماجرا ہے کہ تم نے سچی بات کہی۔ اس پر جو بات انہوں نے کہی وہ بہت ہی قابل غور ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میری والدہ کی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی لیے میں فرمانبردار بچہ ہوں تو میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے سچ بات کہا ہے۔ اگر میرا مال لٹ جاتا اور میں پٹ جاتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر میں ماں کی نافرمانی کرنے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے سچی بات کہی ہے۔ اس بات کا ان ڈاکوؤں پر اتنا بڑا اثر ہوا کہ ان ڈاکوؤں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی ماں کی اتنی فرمانبرداری کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ اتنے بڑے ہو کر اتنے سارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہوگا ہمارا، ہم کتنے نافرمان لوگ ہیں۔ بہت اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سے ہم یہ کام نہیں کریں۔ جب ڈاکوؤں کا سردار یہ بات کہی، اس بات کو کہا، تو ان کے ساتھیوں نے سبھوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار، ہم آپ کے ساتھ میں چوری کرنے کے اندر جو ہے ساتھ تھے، تو اب توبہ کرنے کے اندر بھی ساتھ ہو جائیں۔ لہذا سب کے سب لوگوں نے توبہ کر لی اور سچے بن گئے۔ تو اس واقعے کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب ماں کی فرمانبرداری کرتے ہوئے پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے سچی بات کہی تو اس کے کتنے بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ تو ماں باپ کی جو نصیحت سن کر عمل کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں تو اس کا صلہ دنیا کے اندر ہی ملتا ہے۔ ماں باپ، کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے، ہر ماں باپ اپنے بچے کا اچھا چاہتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، فلاح اور بہبودی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں اور بلندی چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہیں۔ بس ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود کبھی روکتے ہیں، کبھی ٹوکتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی مارتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں۔
تو ان کا یہ مارنا، ڈانٹنا، روکنا، پیٹنا، یہ سب کا سب ترقی اور کامیابی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ناکامی کے لیے ہوتا ہے، دشمنی کے لیے نہیں ہوتا، عداوت کے لیے نہیں ہوتا۔ آج کی نئی نسل، نوجوان نسل اور مغربی تہذیب سے جو ہے وابستہ لوگ، اور جن کے دلوں کے اندر اسلام کی، دین کی اور ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی، ایسے لوگ ماں باپ کے روکنے کو، ٹوکنے کو اور ان کی نصیحت کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور ان کی بات پر عمل کرنے کو گویا کہ اپنی ناکامی سمجھتے ہیں اور ترقی کو روکنا سمجھتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بات حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ جو بھی اپنے اولاد کے لیے کہتے ہیں وہ اچھائی کے واسطے کہتے ہیں۔ اب اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں اور ان کی خدمت کرے اور ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی فرما برداری کر کے دنیا میں بہتر سے بہتر صلہ حاصل کریں اور آخرت کے اندر بھی بہترین جزا ان کو ملے گی۔ کیا کوئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کا خرابہ ہو، خسارہ ہو، نقصان ہو، گھاٹا ہو؟ ہر کوئی نہیں چاہتا، سب اچھائی کے واسطے بولتے ہیں۔ اور ماں باپ جن کی عمر تقریباً 50-60 سال ہے مثالی طور پر، تو 50-60 سال عمر ماں باپ کی ہے، بچے کی عمر 20 سال کی ہے، تو ماں باپ پر تجربہ 50-60 سال کا ہے، تو وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو جو مقامات پر ٹھوکریں کھائے ہیں، جن جن مقامات پر ان کو سبق حاصل ہوا ہے اور جن جن مقامات پر وہ ناکامی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں، تو انہی ناکامیوں اور انہی ٹھوکروں کے نتیجے میں اپنے بچوں کو بولتے ہیں دیکھو بیٹا ایسا مت کرو، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ تو اب اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات سن کر ان کی فرمانبرداری کر کے ان کے نقش قدم پہ چلے اور ان کی ہدایت کے مطابق جو زندگی گزاریں۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ ان کے روکنے کو، ان کے ٹوکنے کو اور ان کے بولنے کو ہم جو ہے اپنے اوپر گراں سمجھے اور اپنے لیے جو ہے ترقی سے روکنے کا ذریعہ سمجھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آج کی نئی نسل کو خاص طور سے اس بات کی طرف آمدہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ والدین کی فرمانبرداری کریں، ان کی بات سنیں اور ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، اور ان کے کہنے کو ہم معیوب نہ سمجھیں اور اپنے لیے گراں بار نہ سمجھیں، بلکہ اپنے واسطے اچھائی کا ذریعہ سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث کے اندر اور اپنے ارشادات کے اندر مختلف انداز سے اولاد کو اس بات کی تعلیم دیے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کو ناراض نہ کریں، ان کو ناراض نہ کریں۔ پوری دنیا اگر ناراض ہو جائے تو ہم اس کو برداشت کر لیں، مگر ماں باپ کو راضی کریں۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ سب کو راضی کرنے کے واسطے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں کو ناراض کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے اولاد کو راضی کرنے کے واسطے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گاہک کو راضی کرنے کے واسطے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بعض رشتہ داروں کو جو راضی کرنے کے واسطے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے دنیا داروں کو اور دنیا والوں کو یا دوستوں کو جو ہے راضی کرنے کے واسطے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ ماں باپ کی ناراضگی کو معمولی بات سمجھتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی بندہ دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے یا ان کی نافرمانی کر کے کوئی اولاد دنیا کے اندر خوش نہیں رہ سکتی۔ ان کی زندگی میں ایک طرح کا ٹینشن رہتا ہے۔ اسی لیے خوشی کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کو خوش کریں اور ان کے ساتھ میں خدمت کا معاملہ کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں اور ان کی ضرورت کے مطابق ہم پیش رہیں، آگے رہیں اور ان کے ساتھ میں تواضع اور انکساری کا معاملہ کریں۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا صلہ دنیا کے اندر ملتا ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں اچھا رویہ کرتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کے واسطے اپنے جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو اس سے
ان کو دنیا کے اندر بہت سارے فوائد نصیب ہوں گے، بہت سارے فوائد نصیب ہوں گے۔ بے شمار آیتوں کے ذریعے سے، بے شمار آیات کے ذریعے سے، بے شمار احادیث کے ذریعے سے، بے شمار واقعات کے ذریعے سے ہم اس بات کو جو ہے اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان اولیاء کرام کے بڑے بننے میں اور بڑوں کی زندگی کے جو حالات ہیں، بڑوں کے بچپن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جو بنے ہیں وہ ماں کی خدمت سے بنے ہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ماں کی خدمت سے اور ماں کی فرمانبرداری سے بڑے بنے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ اپنی ماں کی فرمانبرداری سے بڑے بنے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی فرمانبرداری کی وجہ سے بڑے بنے ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، فرمانبرداری کی وجہ سے بڑے بنے ہیں۔ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت اور فرمانبرداری کی وجہ سے وہ آگے بڑھے ہیں۔ ماں کی جو دعا لیتے ہیں، ماں کی دعا سے انسان کی زندگی میں کبھی انسان کی زندگی کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور ماں کی دعا کی وجہ سے اس کی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں آتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چرچا سارے عالم کے اندر ہے، جن کی لکھی ہوئی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے پہلا مرتبہ حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے بعد میں سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، تو ان کی والدہ ماجدہ نے اپنے بچے کی بینائی کے ختم ہو جانے پر، ان کی بصارت کے کھو جانے پر بہت ہی افسوس کیے، اللہ سے دعا کیے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اچھا کر دے اور اس کی بینائی کو لوٹا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اپنے پیغمبر کا واسطہ اور مختلف انداز سے ان کی والدہ ماجدہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹ آ گئی۔ یہ خواب دیکھے صبح اٹھے تو دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی لوٹ کر آ گئی، ان کی آنکھوں کے اندر بصارت لوٹ کر آ گئی۔ تو ماں کی دعا کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ ماں اور باپ اپنے بچوں کے حق میں جو دعا کرتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اس میں رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو ان دعاؤں میں سے ایک وہ دعا ہے جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کریں۔ دعا کرو بولنا یہ الگ چیز ہے، دعا لینا الگ چیز ہے۔ بعض اولاد اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جان امی جان دعا کریے، ہمارے سے دعا کریے، اور ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرنے کی وجہ سے وہ ماں باپ خوش ہو کر خود ان کے واسطے دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ میرا بیٹا میری خدمت کیا ہے، میری بیٹی میری خدمت کی ہے، اللہ تو ان کو اچھا رکھ اور تو ان کی دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی سنوار دے۔ دل سے دعا نکلتی ہے جب وہ خدمت کرتے ہیں، تو دعا لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل ہمیں عطا کیا ہے، اس دل میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اس دل میں غرور اور گھمنڈ کبھی نہ آئے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے دل میں گھمنڈ کو جگہ دیتا ہے
غرور کو جگہ دیتا ہے، مغرور بن جاتا ہے، اسے سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے متکبر، ایسے نافرمان، ایسے متکبر اور مغرور دل پر اللہ تعالیٰ مہر ڈال دیتے ہیں، اور جب مہر ڈال دیتے ہیں، اسٹامپ کر دیتے ہیں، تو پھر ایمان کے نور سے وہ دل محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 35 میں فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مغرور جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے۔ اسی لیے دلوں میں غرور کو کبھی جگہ نہیں دینی چاہیے، اور اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کوئی غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، اور ومن تواضع رفعہ اللہ، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی کیفیت جتنی بڑے، ہم جتنے اللہ کے بڑے بندے بن جائیں، جتنے متقی بن جائیں، جتنے ایمان کے پھل ہمارے دل سے لدے ہوئے ہوں، اتنے ہی ہمیں جھکنا چاہیے۔ آپ نے کسی پھلدار درخت کو دیکھا ہوگا، جیسے جیسے اس کے پھل بڑے ہوتے جاتے ہیں، جتنے پھل زیادہ ہوتے جاتے ہیں، وہ وزن میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسا درخت جس درخت میں کوئی پھل نہیں ہوتا، وہ بالکل اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا۔ پھلدار درخت کی طرف ہر ایک کی نگاہ جاتی ہے، کیا زبردست باغ ہے، کیسے آم لدے ہوئے ہیں، کیسے جام لدے ہوئے ہیں، کیسے امرود لدے ہوئے ہیں، کیسے انار لدے ہوئے ہیں، کیسے سیب لدے ہوئے ہیں۔ دلکشی پیدا ہوتی ہے ایسے درخت میں سے جس درخت میں جھکنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو درخت بالکل بے پھل کا ہوتا ہے اوپر چلا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف خاص توجہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کی کشش کا باعث نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح مغرور کسی کے دل کی کشش کا باعث نہیں بن سکتا، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مغرور کو وقتی طور پر اپنے غرور سے تھوڑی سی تسکین یا خوشی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن مغرور کی طرف کوئی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مغرور متنفر ہوتا ہے، مغرور کی طرف لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ دل بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے یہ دل اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس دل میں اپنی بڑائی پیدا کی جائے، اللہ نے یہ دل اس لیے پیدا کیا ہے کہ رب کی بڑائی دل میں پیدا ہو جائے، رب کی بڑائی پیدا ہو جائے، رب کی عظمت دل میں آ جائے، رب کی کبریائی دل میں آ جائے، رب کی پاکی دل میں آ جائے، رب کی پاکی کا احساس دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کو یہ دل پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنے دلوں کے اندر سے غرور کی کیفیت کو نکال پھینکنے کی اور دلوں میں عاجزی اور انکساری کا جوہر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔